جاؤ مکمل ہو گئے. اگلا سوال بھائیوں کی جانب سے لیا جائے گا میرے سامنے والے مائک سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام سید جمیل اللہ ہے. یہ قرآن کے کچھ آپ کا پیشہ بتائیں. جی بھائی, آپ کا پیشہ بتائیں. میرا گارچپ کا ورک شاپ ہے. جی. بھائی قرآن کے کچھ اعراب جو ہے بعد میں ہوئے, نقطے زیر زبر, قرآن دلوں میں تھی, کہ کچھ غلط فہمیاں چل رہی, اس کا خلاصہ تھوڑا تفصیل سے دے دیا تو میرا. جی بھائی نے بہت اہم سوال کیا ہے. بھائی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن مجید میں نہ زیر تھے نہ زبر تھے, قرآن مجید دلوں میں تھا, یہ بعد میں اس شکل میں آیا. اس کے بعد میں کچھ تفصیل چاہتے ہیں. آپ نے بہت اہم سوال کیا. یہ وہ مہینہ ہے جس میں یہ قرآن نازل ہوا. اللہ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا. ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے اس کو تمام انسانوں کے لیے ہدایت بنایا, اور یہ فرق کرتی ہے اچھائی اور برائی, حلال اور حرام میں. اللہ نے سورہ لیلۃ القدر میں کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. رمضان کے 30 دنوں میں یا 29 دنوں میں کب نازل ہوا؟ لیلۃ القدر میں. تو لیلۃ القدر وہ مخصوص رات ہے. کیسا نازل ہوا؟ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح بخاری جلد نمبر 6 میں بے شمار قرآن سے متعلق احادیث ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن خود گواہی دیتا ہے سورہ عنکبوت سورہ نمبر 29 میں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب کی نزول کے پہلے نہ کوئی چیز پڑھ سکتے تھے نہ لکھ سکتے تھے. اگر انہیں پڑھنا لکھنا آتا تو یہ کافر کہتے کہ نبی نے خود قرآن بنا لی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے لکھنے نہیں آتا تھا. انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا کہتا ہے جتنے تاریخی واقعات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہسٹری پہ ہم ملتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ ان کو پڑھنے لکھنے نہیں آتا تھا. یہ قرآن آئی کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ جب کبھی حکم دیتے, جبرائیل علیہ السلام یہ قرآن کے الگ الگ آیتیں لے کر آتے, الگ الگ سوروں کے آیتیں لاتے. پارا کوئی چیز نہیں ہوتی. کیوں؟ عربی میں پا نہیں آتا. پارا اردو اور فارسی لفظ ہے. پارا ایرانیوں نے بنایا. صحابہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پارا نام کی کوئی چیز نہیں تھی. تو یہ جو 114 سورے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے 23 سال کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں الگ الگ موقعوں پر تھوڑی تھوڑی آیتیں کر کے نازل فرمایا. جبرائیل علیہ السلام آتے, آپ کو آیتیں نازل کرتے, حفظ کرواتے. سورہ قیامہ سورہ نمبر 75 آیت نمبر 16 سے 19 تک اللہ نے کہا اے میرے نبی اس کی تلاوت میں جلد بازی سے اپنی زبان مت پھیریے, ہم اس کو آپ کو قرات کرائیں گے, اس کے معنی سمجھائیں گے اور اس کو آپ کو جمع کر کے دے دیں گے. اللہ اپنے پہ ذمہ داری لے لیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام نازل کرتے, سکھاتے, چلے جاتے. اب یہ رمضان میں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہلے رمضان میں آ کر نازل کیے تو اگلے رمضان تک نازل کیے. جب رمضان آ جاتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے جبرائیل علیہ السلام آ کے جتنا ایک سال میں نازل ہوا اتنا پورا حصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار سنتے تاکہ حفظ اچھا ہو جائے. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بولتے. صحابہ فوری کیا کرتے, ان کے زمانے میں جس طریقے سے بھی پتھر پر, کھجور کے درخت کے جو پتے پر جس طرح بھی لکھ سکتے تھے لکھ لیا کرتے تھے, اس کو اپنے گھروں میں رکھ لیتے تھے. اس طرح الگ الگ موقعوں پر قرآن نازل ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے چل بسے, ابوبکر صدیق کی خلافت کے دور میں مسیلمہ بن کذاب بول کے ایک شخص تھا جو بولا کہ میرے پہ وحی آ رہی, میں نبی ہوں. بولا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بولے اس سے میں جہاد کروں گا, اس کو ماروں گا. وہ جنگ میں تقریباً 70 صحابہ شہید ہوئے جو حفاظ قرآن تھے. تو فوری عمر رضی اللہ عنہ آئے ابوبکر صدیق کے پاس آ کر بولے کہ امیر المومنین اگر حفاظ اس طرح ختم ہو جائیں گے تو قرآن الگ الگ گھروں میں الگ الگ حصے رکھے ہوئے ہیں, لوگوں کے لیے پریشانی ہوگی. ہم ایک کام کرتے ہیں, آپ سب سے کہیے کہ جو بھی قرآن کا حصہ انہوں نے لکھا تھا وہ پورا لائیں, ہم حفاظ قرآن کو بٹھائیں گے. کن حفاظ قرآن کو بٹھائیں گے؟ اللہ کے نبی نے باحیات تھے وقت کہا تھا کہ قرآن سیکھنا ہے تو عبداللہ بن مسعود سے سیکھو, ابی بن کعب سے سیکھو. تو ایسے جس کی اللہ کے نبی نے تعریف کی, قرآن کے بارے میں گواہی دی, ان کو بٹھائیں گے. یہ پورے اوراق کو وہ سیکوینس میں جمع کریں گے اور اس کو ایک جگہ جمع کر کے سی دیں گے. پہلے ابوبکر صدیق راضی نہیں ہوئے, بعد میں راضی ہو گئے. وہی کیا گیا, ایک نسخہ بنایا گیا. تو پہلی مرتبہ ایک کتاب اس زمانے میں جو بھی شکل تھی وہ شکل آ گئی. اس کو رکھایا گیا بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں. بعد میں عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے, اس کو لایا گیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر. عمر رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا. جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا دور آیا تو اسلام عرب دنیا کے باہر نکل چکا تھا. ایران میں چلا گیا تھا, انڈیا تک آ گیا تھا, انڈونیشیا تک چلا گیا تھا, افریقہ تک چلے گیا تھا. یہ جو جا رہا تھا تو جو غیر عرب لوگ تھے, چونکہ عربی ان کی مادری زبان نہیں تھی, قرات کرنے میں غلطیاں کر رہے تھے اور قرات کے حساب سے جیسا چاہے لکھ رہے تھے. لوگ عثمان رضی اللہ عنہ کو شکایت کی ہے کہ قرآن الگ الگ طریقے سے لوگ پڑھ رہے ہیں. آپ نے کہا جس کے پاس بھی لکھے ہوئے حالتوں میں قرآن ہے اس کو لاؤ. پورے لائے گئے. آپ نے کہا سب نسخے جو رکھے ہوئے سب کو آنچ لگا تو جلا دیا گیا. کیوں؟
کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا اگر کہیں قرآن لکھی ہوئی ہے تو اسے پھاڑو مت بولے، دفن کرو یا اسے آگ لگا دو، جلا دو۔ جلا دیا گیا۔ آپ نے کہا جو بی بی حفصہ کے گھر میں رکھائی گئی تھی وہ ماسٹر کاپی لاؤ جو ابوبکر صدیق کے زمانے میں کمپائل کی گئی۔ آپ نے صحابہ سے کہا اس ماسٹر کاپی کے 7 کاپیز بناؤ، 7 کاپی بنائے گئے۔ آپ کے زمانے خلافت میں اسلامک حکومت میں 7 اسٹیٹس تھے، ہر اسٹیٹ کا ایک گورنر تھا، ہر اسٹیٹ کو عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے خلافت کی سیل مانگ کر ایک ایک اوریجنل کاپی روانہ کر دی۔ آج دنیا میں آپ جتنے قرآن کے نسخے دیکھتے ہیں وہی قرآن مجید کی کاپی سے بنے ہوئے ہیں، لیکن اس پر زیر زبر نہیں تھا۔ کیوں نہیں تھا؟ آپ دیکھیں اب ہم لوگ اردو نیوز پیپر پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ اردو اخبار میں اردو پہ زیر زبر آتا، کیونکہ اردو آپ کی مادری زبان ہے، آپ پڑھتے وقت سمجھ جاتے۔ عرب کو بھی زیر زبر کی ضرورت نہیں تھی۔ حجاج بن یوسف انہوں نے دیکھا کہ غیر عربوں کو مشکل ہو رہی بغیر زیر زبر کے، انہوں نے کہا کہ جو تجوید ہے اس کے حساب سے زیر زبر لگائیں گے، ہم لوگ آراب لگائیں گے۔ انہوں نے زیر زبر لگوائے اور پھر وہ کاپیز بھی مشہور ہو گئے۔ لیکن جو تجوید اور قرات ہے اور جو یہ کاپیز ہے یہ ایگزیکٹلی اسی کے ٹیلی کرے ہوئے جو عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تھے، تو قرآن کہیں بھی نہیں بدلی گئی۔ امید آپ کا جواب مکمل ہو۔